یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، بہاولپور کی یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی جو ہے، اس کا معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے اور مختلف قسم کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں اس پہ۔ تو محترم، سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزت اور غیرت کی حفاظت فرمائے، اور اس کے بعد خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھا جائے، اپنی غیرت کو جو ہے جگا کے رکھنا چاہیے، اپنے ضمیر کو جگا کے رکھنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کے جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس پہ اینکر حضرات جو ہیں وہ بھی مختلف چینل سے جو ہے اس معاملے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص سر فہرست اقرار الحسن شاہ صاحب۔ ان کے عقائد کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے کیا عقائد ہیں ان کے، کیا نظریات ہیں، تو بہرحال اتنا تو پتہ ہے کہ مسلمان ہیں، باقی آگے کس فرقے کے ہیں، کن سے تعلق ہے، مجھے اس بارے میں تو معلومات نہیں، مگر جو کام وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت دلیری سے کام کر رہے ہیں، یہ آج سے نہیں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، اور کافی سارے انہوں نے جو ہے معاملات طے کیے ہیں، اور کئی عورتوں کی عزت کو بچایا ہے، اور کئی مائیں ایسی تھی جن پہ ظلم ہو رہا تھا، کتنے باپ ایسے تھے جن پہ ظلم ہو رہا تھا، تو اقرار الحسن شاہ صاحب وہاں پہنچے ہیں، اور اس معاملے میں بھی فی الحال ان کو جو ہے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پہ جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پہ قائم ہیں، مضبوط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو محترم، بات یہ ہے کہ جہاں آگ جل رہی ہو اور پتہ ہو کہ اگر میں جاؤں گا تو اس کی تپش سے جل جاؤں گا یا نقصان ہوگا، تو اس آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیوں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنا تو اور بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے جو اسباب ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جس وقت لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہوگی، اکٹھے بیٹھیں گے، اور عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے، پرکشش لباس اور پرکشش جسم جب لوگوں کے سامنے ہوں گے، تو پھر انسان کی ایک فطرت ہے، تو اس فطرت سے جو ہے وہ مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گا۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں کیسا لباس پہنا جاتا ہے، باہر تو جو بھی ہے، فی الحال بات اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ لباس کیسا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ڈانس کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جناب ہاسٹل میں لڑکیاں رہتی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آج سے کئی سال پہلے 2006، 7، 2000 سے لے کر تقریباً 7 تک، اور فی الحال ابھی تک یعنی 2007، 8 تک تو بالکل عروج پہ جنہوں نے آگاہ کیا، شیروں کی طرح اپنی جان پہ کھیل کر میں سلام پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو، کہ انہوں نے ہماری غیرت کو جگایا اور ہمیں آگاہ کیا کہ بچو، اس ایسی جگہ پہ نہ جاؤ، اسکول کالج سے بچو، یہاں پہ عزتوں کے سودے ہوتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ اور وہ بار بار کہتے رہے کہ ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے، اور آج سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے اس وقت جملہ کہا تھا، آج وہی جملہ گردش کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عزت لٹا کے ڈگری حاصل کرنے سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ تو محترم، یہ بات تو قبلہ فضل احمد چشتی صاحب کافی عرصہ پہلے کر گئے تھے، اگر اس وقت ان کی بات کو مان لیا جاتا اور ہٹ دربی نہ کی جاتی اور حسد اور بغض ان سے نہ کیا جاتا، تو آج اس نوبت کو نہ پہنچتے۔ کچھ لوگ تو آپ کی وجہ سے اپنے بچوں کی عزت کو محفوظ کر لیتے، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کر لیتے۔ جن لوگوں نے آج کافی مولوی حضرات بھی تبصرہ کر رہے ہیں، جی یہ ہو گیا اسلامی یونیورسٹی میں، یہ ہو گیا، نام تو اسلامی ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، عزتیں لوٹی گئیں، 5,500 قبلہ شاہ صاحب کے موبائل سے جو ہے ویڈیو نکالی گئی اور اس طرح کی
ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب سے مخالفت کی اس وقت بھی اور آج تک اسکول کالج کے حوالے سے، وہ بندے ایسے موضوع پہ تبصرہ نہ کریں، کیونکہ وہ تو حامی ہیں اسکول و کالج کے، اور اسکول و کالج کے جو حامی ہیں ان کو یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ خاموش ہو کر اس کو قبول کریں، اس کو تسلیم کریں، کیونکہ قبلہ چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے اور یہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو جب عمل ہو رہا ہے تو جو تعلیم ہے، جب تعلیم کے تم مخالف نہیں ہو تو پھر اس عمل کے مخالف کیوں ہو گئے؟ جو کچھ پڑھایا گیا، جو کچھ سکھایا گیا، جو کچھ تربیت ہوئی وہاں پہ، آج اس پہ عمل کر لیا تو آج چیخو پکار ہے، تو آپ لوگوں کو کم از کم آپ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ جو چشتی صاحب کے مخالف تھے اس وقت، اگر اس وقت چشتی صاحب کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کام کرتے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو آج اس نوبت کو نہ پہنچتے، کم از کم لوگوں کے دلوں میں اتنا احساس تو ہوتا کہ یار نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے ادھر، لڑکی کو، عورت کو نہیں جانا چاہیے، لڑکے تو جہاں رہے، وہ نصاب اور جو کچھ بھی ہے وہ علیحدہ معاملات ہیں۔ تو کیا کبھی آپ لوگوں نے چشتی صاحب کے مکمل بیانات سنے، ان کی فکر کو آپ نے سنا؟ بس آپ لوگوں نے یہ سن لیا کہ فلاں صاحبزادے کو نہیں چھوڑتا، فلاں پیر صاحب کو نہیں چھوڑتا، کیا اس کے اندر جو انہوں نے اپنے درد کے ساتھ بیان کیا ہے اور جو کچھ انہوں نے تعلیم ہمیں سکھائی ہے، کیا اس پہ کبھی غور کیا؟ کیا چشتی صاحب کی صرف جو ہے جو گالیاں ہیں جو وہ بغیرت لوگوں کو دیتے ہیں، صرف وہ گالیاں سن کے لوگوں کو بدظن کرنا یہ اچھی بات ہے؟ اگر پوری بات نہیں سنو گے تو پھر کسی کا موقف جو ہے وہ تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو محترم، آج بھی وقت ہے، جو لوگ بچ چکے ہو، جو غرق ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو ابھی اس بلا میں، اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے وہ ابھی بھی بچ جاؤ، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تو آج چشتی صاحب کا میں نے ایک تبصرہ سنا، وہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، وہ بات فرماتے ہیں کہ آج ہر بندہ چیخو پکار کر رہا ہے اسلامی یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کوا جو ہے وہ گندگی کھا رہا ہو اور اوپر سے جا کے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور خبر پھیلا دی جائے، جی کوا گندگی کھاتے ہوئے پکڑا گیا، نجاست کھاتے ہوئے، گندگی کھاتے ہوئے، غلاظت کھاتے ہوئے پکڑا گیا، اس پہ شور کر دیا جائے۔ ارے یہاں پہ شور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہ تو اس کی فطرت ہے، یہ تو اس کی عادت ہے۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسکول اور کالج یونیورسٹی جو ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان کی فطرت ہے، ان کو یہی کچھ سکھایا تو جاتا ہے، جو ٹرپ ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، یہی کچھ پریکٹیکل تو ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ سارے جانتے ہیں، صرف اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو محترم، جن کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ لوگ یہاں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں تو ضلالت ہے ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ صرف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور والی نہیں بلکہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی اسکول کالج ہیں، وہاں پہ چیک کیا جائے، وہاں پہ دیکھا جائے، چیک کیا جائے، راستے میں دیکھ لیا جائے کہ کیسا لباس ہوتا ہے اور کیا حرکتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اور آج کل تو ویسے انٹرنیٹ کا دور ہے اور ویڈیو اتنی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، اتنی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں کہ اب تو کسی سے حوالہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اب یہ بغض اور حسد میں جو ہے مختلف قسم کے آگے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی تم ہمیں جاہل رکھنا چاہتے ہو، فلاں پیر صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، فلاں پیر صاحب نے اسکول بنایا ہوا ہے اور یہ تعلیم دے رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو وہ کیوں دیتے؟ تو محترم، ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میں چشتی صاحب کی فکر کو جو ہے میں نے قبول کیا ہے، تو اس وجہ سے میں ان کی ہی بات کرتا ہوں۔ میں چشتی نہیں ہوں، الحمدللہ میں چشتی نہیں، علامہ فضل احمد چشتی صاحب سے کبھی میں نے ہاتھ تک نہیں ملایا، صرف براہ راست جو ہے زیارت میں نے کی ہے اور بیانات سنے ہیں، آج تک ہاتھ نہیں ملا سکا میں۔ تو اللہ کرے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے، میں کبھی ہاتھ بھی ملا سکوں۔ بہرحال براہ راست میں نے زیارت کی ہے، ساتھ کھڑا رہا ہوں، لیکن تکلیف پہنچانے کو دل نہیں مانگتا کیونکہ رش کافی ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یہ تکلیف دینا، دھکم پیل اور کسی کی دل آزاری کرنا یہ میں اچھا نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال میں چشتی نہیں ہوں اور علامہ فضل احمد چشتی صاحب یا ان کے جو پیر تھے میں ان کا مرید نہیں، بالکل بھی نہیں، صرف ان سے عقیدت محبت اس وجہ سے ہے
کہ انہوں نے دین حق سمجھایا ہے. اور آج یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، سوچا تو تھا کسی اور موضوع پہ کروں گا لیکن یہاں پہ کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا جی مجھے فون پہ براہ راست کہا، میرے جاننے میرے ملنے والوں نے مجھے کہا کہ یہ چشتی صاحب تو ایسے ہیں، ظالم ہیں، باپ کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا. میں نے ان کو ایک ہی بات کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ چشتی صاحب پر جتنے تم الزام لگا رہے ہو کہ ظالم ہیں اور جناب اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں. ہاں بقول تمہارے اگرچہ چشتی صاحب اگر وہ زانی، شرابی، چور، ڈکیت، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں، جتنے بھی ان کے گناہ ہیں، ان کا جواب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو وہ دیں گے. لیکن جو انہوں نے دین بیان کیا ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جو انہوں نے فکر ہمیں عطا کی ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیانات کیے ہیں، جو دین اسلام ہمیں سمجھایا ہے، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. باقی رہے جس طرح کے تم الزام لگا رہے ہو، اس کا یہی جواب ہے کہ اگر چشتی صاحب گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، ملزم ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. انہوں نے یہ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوگی. تو بہرحال چشتی صاحب جو بھی ہوں، ذاتی طور پہ جو بھی ہوں، ہم نے دیکھنا ہے دین. ہمیں ان کی ذاتی جو باتیں ہیں، ذاتی جو افعال ہیں، ذاتی جو کام ہیں، ان سے غرض نہیں. ہمیں غرض ہے دین اسلام سے. ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ دین اسلام کا ہے. انہوں نے جو دین اسلام ہمیں سمجھایا ہے، دین مصطفیٰ ہمیں سمجھایا ہے، تو ہم اس پہ مطمئن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فکر پر ہی قائم رکھے. تو محترم، ایک بار پھر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو چشتی صاحب کے مخالف ہیں اسکول اور کالج کے حوالے سے، وہ اس معاملے پہ چپ رہیں. اور یہ حق چشتیوں کا ہے بولنے کا. چشتی کھل کے بولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ العزیز چشتیوں کے ساتھ ہوگی. اگر چشتیوں کے علاوہ کوئی بولے گا تو وہ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوگا. اگر وہ بولے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار کسی دور میں ایک چشتی صاحب تھے، بلکہ اب بھی ہیں، تو اس وقت کیونکہ جوانی تھی، عروج تھا، اور اس وقت انہوں نے جو ہے بہت جلالی خطابات فرمائے تھے اور اس طرح کا جو ہے ہمیں آگاہی دی تھی. تو اس وقت ہم نے مخالفت کی تھی، ہمارے بڑوں نے مخالفت کی تھی. جن باتوں سے انہوں نے روکا تھا تو ہم ان میں ملوث ہو گئے. اب ان کے خلاف ہم کیسے بولیں؟ تو دل میں تو ضرور آئے گی، اندر کا جو ضمیر ہے وہ ملامت تو ضرور کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں